وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت تدعي. اور آ گیا موت کا سکرا. سکرا کہتے ہیں اس بے ہوشی کو جس میں آدمی کی غائب ہو جائے. تو آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت تحید. ذالک ما کنت منہ تحید. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگ رہا. اوپر کے جو سلسلہ کلام آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے امکان کے دلائل مختصر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے اور آسمان میں ایسا مستحکم نظام ہے جس میں کہیں کوئی دوا اور کوئی شگاف نہیں. اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بجلی کی طاقت بخشی اور زمین کے اوپر پانی نازل کر کے اس کے اندر ہر طرح کی نباتات اگائیں. تو جس خدا نے یہ کام کیا ہے جس کا تم کیسے یہ تصور کرتے ہو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ آخرت کے انسان کی پہلے دلیل پیش کی. اس کے بعد پھر تاریخی استدلال کیا آخرت پر. یعنی اس سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان سب نے آخرت کا انکار کیا, اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار سب تباہ. یہ مقدر تاریخ جس میں یہ نظر آتا ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخرکار اخلاقی دباؤ کی کچھ انتہا ہو پہنچی کہ جہاں کوئی صورت زمین کو اس کے ماپاس حدود سے پاس کر دینے کی اس کی سوا نہ رہی آزاد اسلائی معاملے اور اسے ختم کر دیا جائے. یہ مسلسل تجربہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ آخرت کا اظہار حقیقت اور واقعے کے خلاف ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آخرت کا جو قوم بھی انکار کرے وہ رفتہ رفتہ اس طرح ظلم میں گرے جہاں سے تباہ. اس کے بعد یہ آخرت کے حق میں عقلی استدلال کیا گیا. فرمایا گیا کہ کیا ہم پہلی تخلیق میں عاجز تھے پھر کس بنا پر تم شک کرتے ہو اس بات میں کہ دوبارہ ہم نہیں بنا سکیں گے. پہلی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا اسی بات سے ظاہر ہے کہ ہم سب موجود ہیں اس دنیا میں. یہ سورج اور چاند موجود ہیں, یہ زمین موجود ہے, یہ انسان موجود ہیں, حیوانات موجود ہیں. ان کا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اس پہلی تخلیق سے عاجز نہیں تھا تو دوسری تخلیق سے کیسے عاجز؟ اگر وہ عاجز تھا نعوذ باللہ تو وہ پہلی تخلیق نہ کر سکتا. یہ اپنی استدلال. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم چاہے آخرت کو مانو چاہے امر واقعہ اس سے نہیں بدلتا. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں سورج کو نہیں مانتا تو سورج غائب نہیں ہو جائے گا اس کے نہ مانتے. سورج تو موجود رہے, یہ اپنی امامت کی بات کر رہا ہے کہ سورج نہیں. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی تو اس کے لیے کہنے کی وجہ سے آخرت آتے آتے رک نہیں جائے گی, اس کو تو باہر آنا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے سامنے جا کے جواب دے. اب اس سلسلے میں پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ورنہ الگ معذرت سے تو وہی رکھوں, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات رکھتے ہیں وہ تک ہم جانتے ہیں. یعنی یہ ہمارے لیے ہمارا پیدا کرتا ہے, ہم سے اس کی کوئی چیز چھپی نہیں. ورنہ ہم اکثر ہے کہ ہم سے غریب اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب.
یعنی ہمارا علم اور ہماری قدرت ان دونوں چیزوں نے اس کو اس طرح سے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے کہ اس کی شہرت بھی اس سے اتنی قریب نہیں ہے جتنے کہ ہم اس کے قریب ہیں اپنے علم اور اپنی قدرت میں. ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑتا اس کی بات سننے کے لیے، براہ راست ہم سن رہے ہیں اس کی بات. ہمیں کسی آلے کی کسی ذریعے کی ضرورت نہیں، کسی راستے کی ضرورت نہیں اس کے خیالات معلوم کرنے کے لیے. ہم براہ راست اس کے دل میں خیالات آتے ہیں. ہمیں اس کو پکڑنا بھی ہوگا تو کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑے گا اس سے پکڑنے کے لیے. وہ پورا کا پورا ہماری جگت میں ہے جس وقت ہم چاہیں اس کو ڈالنے. اس کے ساتھ دوسری حقیقت ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست جانتا ہے ہر چیز کو. دوسری حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہر آدمی کے ساتھ لگے ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرتی ہے، ایک ایک سیل، ایک ایک فوج، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. پورا اس کا نام اعمال تیار ہے. آدمی کو چاہے اس کی خبر ہو چاہے نہ ہو، اس کو چاہے اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ایک شخص اپنی جگہ یہ سمجھ لے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی نہیں ہو رہا. آدمی کو اپنے جسم تک کی خبر نہیں ہوتی کہ میرے جسم میں کہاں رسولی بن رہی ہے. جب وہ بڑھ کر اپنا آدر دکھاتی ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ رسولی بن رہی ہے. اس کو اپنے جسم کی اور اس کے اپنے وجود کے اندر پتا نہیں ہے کہ کیا چیز تیار ہے. تو ایک آدمی کو اپنی جگہ یہ سمجھ لینا کہ کچھ نہیں، نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی فرشتے ہیں، تو اس کے اپنے واقعہ سے نہیں بدل جاتا. خدا براہ راست بھی جانتا ہے اس کو اور خدا کے فرشتے بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. اس ریکارڈ کے مطابق کچھ نہیں بتایا، میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ آدمی کا اپنا جسم اور اس کے گرد و پیش جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز گویا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے ایک ہے اور سن ہے. ہر چیز کے اوپر نفوذ سکتے. ایک آدمی کی زبان سے جتنے الفاظ نکلتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے، وہ جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں اس سے نفوذ سکتے ہیں. اسی طرح سے آدمی جو کچھ بھی حرکت، جو کچھ بھی کام کرتا ہے اس سے بھی نفوذ ان تمام چیزوں پر ختم ہو جاتے ہیں جن سے اسے کوئی واسطہ ہو، کوئی راستہ پیش آئے اور اس کے اپنے جسم پر بھی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے کی بات ہے کہ یہ سارے نفوذ جمع ہو کر پھر آدمی کے سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے. اس کی اپنی آواز میں سنوا دیا جائے کہ تم نے فلاں کیا بات کہی اور اس کی اپنی شکل میں دکھا دیا جائے کہ تم کس طرح سے اپنے گھر سے چلا اور کیسے چل کے گیا اور کس طرح سے تم نے نفع بتائی اور کیسے گھر میں گھسا اور کس طرح تم نے چوری کی. اس کا سارا کا سارا دکھا جس کا وہ انکار ہی نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام ریکارڈ تمہارا تیار ہے اور ہم براہ راست بھی جانتے ہیں. وجاہت کثرت الموت ہوئی. اس کے بعد یہ شاید وہ وقت آتا ہے کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر آتا ہے. یعنی جو ہمارے حق لازمن پیش آنا ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیش آ جاتا ہے. غالب کا معصوم تمین و شہید یہ وہی چیز ہے کہ جس سے تو بھاگتا ہے. باوجود اس کے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مرنا ہے اور ہر آدمی کی آنکھوں کے سامنے لوگ مرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی یہ فرض کرتے ہوئے کام کرتا ہے کہ مجھ پر یہ وقت ہے. اس کے دماغ سے یہ بات نکلی رہتی ہے اور وہ اس تصور سے بھاگتا ہے کہ کسی وقت یہ ساتھ میرے لیے آئے. لیکن بارہ یہ امر حق ہے، اس کو ایک وقت مجھے فخر ہو جانے کا یوم البائی. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ آپ سور پھکا. یہ وہ دن ہے جس سے ڈرایا وہی عربی زبان میں سزا کی دھمکی کو کہے. سزا کا وعدہ یہ کہ تم کو سزا دی جائے گی، تم کو پکڑا جائے گا، یہ وعید ہے. تو وہ دن ہوگا وعید کا جس سے تم کو ڈرایا جاتا ہے، جس کی پکڑ. یہاں سور سے مراد وہ نفس سور ہے جس کے بعد سب انسان کو پڑے.
سور کے 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں قرآن اور حدیث میں. ایک مرحلے میں سب کے سب جاندار بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. دوسرے مرحلے میں یہ سارا نظام عالم گرم برم ہو جائے گا. تیسرے مرحلے میں جب سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ تمام لوگ جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب دوبارہ کھڑے. تو یہاں وہ نقش سور مراد ہے کہ جس کے بعد تمام انسان زندہ ہو جائے. بعد کا یوم الوعید یہ وہ دن ہے کہ جس کے لوگوں کو تنبے کیا جائے, جس کے لوگوں کو ڈرایا جائے. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد, اور ہر متنفس اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. یعنی ایک ایک انسان 2 فرشتوں کے درمیان پکڑا ہوا ہے. ایک فرشتہ اس کو ہانک کر لا رہا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس کے اوپر گواہی دینے والا. یہ کس قسم کا آدمی تھا؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یہ چیز ہے جس سے تو غفلت میں تھا. فکشفنا عنك غطاءك, آج ہم نے تیری نگاہوں سے وہ پردہ ہٹا دیا جو اس پر پڑا. فبصرك اليوم حديد, اب تیری بینائی آج بہت تیز ہے. یعنی جس وقت انسان اس معاملے کی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ کبھی کوئی لفظ سے دور ہونا ہے, کبھی ہم کو دوبارہ اٹھنا ہے, کبھی ہم کو 2 فرشتوں کے نگرانی میں حاضر ہونا ہے, یہ چیز آدمی اس سے غافل ہے اس کو بھولے. اس کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں, کسی عدالت میں میری پیشی نہیں ہونی, کہیں اس کو حساب نہیں دینا. یہ پردہ آج پڑا ہوا ہے لیکن اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھے, اس وقت اس کی اپنی آنکھیں دیکھیں گی اس بات کو کہ وہ سب کچھ جس کی خبر انبیاء علیہ السلام دے رہے تھے وہ اسی طرح سے حقیقت ہے اور یہ پیش آ گئی. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اور اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ میرے پاس حاضر مہیا ہے. قرین کا لفظ اس فرشتے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جو اس کو لے کر آئے گا, اور قرین کا لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو انسان کے ساتھ لگا. لیکن یہاں سلسلہ بیان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قرین کا لفظ اس فرشتے کے معنی میں لینا زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے جو اس کو لے کر حاضر ہوگا, جس کے ساتھ اس کا نام اعمال ہوگا, جو اس پر گواہی دینے والا ہوگا. اس فرشتے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے والا ہے. یعنی وہ آ کر وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی پیشی میں اس کو لے kar آئے گا تو وہ آ کر کہے گا کہ جو آدمی میری سپردگی میں تھا وہ یہ حاضر ہے, اس کو میں لے آیا. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مرید الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان دونوں فرشتوں کو, ایک فرشتہ جو اس کو لے کر آنے والا ہے اور ایک فرشتہ جو اس پر گواہ, ان دونوں فرشتوں کو حکم دے گا کہ ڈال دو جہنم میں ہر اس شخص کو جو کفار تھا, حمید تھا, مناع للخیر معتد مرید. یہ بیچ میں پوری داستان چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوگا, گواہیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تمام مجرموں کے معاملے میں. یہ سب داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی. فرمایا گیا کہ آخری طور پر جو حکم دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دو ان صفات کا. کفار کا لفظ 2 معنی میں استعمال ہو سکتا ہے, یہاں دونوں معنی مراد. کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ناشکری کے معنی میں بھی, اور کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے انکار حق کے معنی میں, اور یہ دونوں معنی یہاں مراد.
ڈال دو جہنم میں ہر اس شخص کو جو کفار تھا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر پلا، ساری عمر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہی کی بدولت زندہ رہا اور دنیا میں کام کیا اور کسی خدا کی ناشکری کرتا، اور اس کے سامنے حق انبیاء لے کر آئے اور دلائل سے اس کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کو ماننے سے اس نے صاف صاف انکار کیا، تو ایسے شخص کو جہنم میں جو صرف کفر کرنے پر جس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے حق کو پھیلانے کی کوشش کی ان کا وہ دشمن ہے۔ حمید اناپ کے لفظ سے آپ اردو زبان میں بھی اناپ کا لفظ بولتے ہیں، یعنی جو حق کا دشمن تھا، صرف ناشکری کرنے پر اقرار نہیں کر رہا تھا، صرف کفر اور انکار حق پر مصر نہیں تھا، بلکہ حق کے ساتھ اس کو دشمنی تھی، ہر اس سے پیچھے پڑ جاتا تھا جو حق کے لیے کام کرنے والا ہو یا حق کی آواز بلند کرنے والا۔ تو اس طرح کے آدمی کو جہنم میں۔ دوسرے مناع للخیر، جو بھلائی سے روکنے والا، خیر کا لفظ بھی یہاں دو معنوں میں استعمال ہے۔ خیر کا لفظ عربی زبان میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر مال کے معنی میں اس کو لیا جائے تو مناع للخیر سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا مال کبھی حق کے راستے میں صرف نہیں ہوا، جس کا مال کسی کا حق ادا کرنے کے لیے صرف نہیں ہوا، جس نے اپنے مال میں سے کبھی خدا کا یا بندوں کا حق نہیں نکالا۔ دوسرے معنی مناع للخیر بھی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود نیکی اور بھلائی سے روکنے والا تھا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بھلائی سے روکتا۔ سب سے بڑی بڑی بھلائی اسلام ہے کہ اسی سے لوگوں کو روکتا تھا اور اس کے علاوہ نیک کاموں سے لوگوں کو روکتا تھا۔ کوشش اس کی یہ ہوتی تھی کہ بدی کو فروغ نصیب ہو اور جو آدمی نیکی کرنے والا ہو اس کو ہر طرح سے ڈسکریج کرے، اس کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالے، اس کو ہر طریقے سے تنگ کرے تاکہ وہ بھی نیکی سے باہر آئے۔ معتدل اعتدال کہتے ہیں اپنی حد سے گزر جانے کو، تجاوز کرنے کو، دوسروں پر زیادتی کرنے کو۔ تو وہ دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرنے والا تھا، زیادتی کرنے والا تھا۔ مرید شک کرنے والا، یعنی خدا اور رسول اور آخرت اور وحی اور ہر چیز کے اندر اس کو شک کرنا۔ مرید کے معنی بھی دو ہیں، ایک معنی خود شک کرنے کے ہیں، دوسرے معنی دوسرے کے دل میں شک ڈالنے کے، اور یہ دونوں معنی اس کے کہ خود بھی شک کرتا تھا حقائق میں جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسی بحثیں کرتا تھا، ایسے طریقے اختیار کرتا تھا کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ کا اور رسول کا ماننے والا ہو یا اللہ اور رسول کی بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو، اس کے دل میں شک تھا، کسی نہ کسی کا اثرا کا وسوسہ اس کے دل میں چھوڑ دے تاکہ وہ بھی حق کو قبول نہ کرنے پائے، وہ بھی اسی شک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں یہ خود ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کا، قطع نظر اس کے کہ وہ انسان الہ ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ پتھر، درخت، دریا، پہاڑ، کوئی چیز ہو، سارا خدا کے سوا دوسروں کو اس نے اپنا الہ اور اپنا معبود بنایا۔ ایک خدا کو تو نہیں مانا، باقی ہر ایک کو مانا۔ یہاں دل کر بتا دیا کہ کون لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ڈالے جہنم میں ہر اس شخص کو جو کفار تھا، ناشکرا تھا اللہ کا اور حق کا منکر تھا، جو حمید تھا جس کو حق سے دشمنی تھی، جو بھلائی سے روکنے والا اور دوسروں کو بھلائی سے روکنے والا تھا، جو دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرنے والا تھا، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والا تھا، جو حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حقیقتوں میں شک کر رہے ہیں، اور جس نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا الہ، ایسے لوگوں کو جہنم ہے۔ فَأَلْقِيَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو سخت عذاب میں ڈالا۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اس کے ساتھی نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا
بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکلا۔ یہاں قرین سے مراد شیطان، وہ شیطان کے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس کو اکساتا ہے برائیوں پر، جو اس کو حق سے روکتا ہے، جو اس کے دل میں شکوک ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے غلط کاموں کی طرف، اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے نیکی اور بھلائی اختیار کرنے سے، اس کو قرین قرآن مجید میں کہا ہے۔ یہاں قرین سے مراد وہ شیطان ہے۔ اور جو سلسلہ بیان ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک جھگڑے اور مخاصمت کو جو انسان اور اس کے ساتھی شیطان کے درمیان ہو، اس کو یہاں مختصر کر کے بولیں، یعنی یہ آدمی وہاں جا کر جس وقت اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یہ وہاں جا کر اپنی طرف سے یہ عذر پیش کرے گا کہ حضور یہ شیطان جو میرے ساتھ لگا ہوا آیا ہے، یہ شیطان تھا کہ جس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے سرکش بنایا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے ساتھ سربت لگا ہوا تھا اور میرے دل میں شکوک ڈالتا تھا، میرے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، میرے دل میں طرح طرح کی غلط ترغیبات ڈالتا تھا، غلط ٹیمپٹیشن مجھے دیتا تھا، وہ اس کے اوپر یہ معذرت پیش ہے۔ اور اس شیطان کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ خدایا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود گمراہی میں بہت دور نکلا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اندر کوئی چیز تخلیق تو نہیں کر سکتا تھا جو اس کے اندر خود موجود نہ ہو۔ اس کے اندر گمراہی کو پسند کرنے کا مادہ موجود تھا جس کو میں نے اپیل کیا اور اس نے میرے اپیل کو قبول کیا۔ اگر یہ خود گمراہی قبول کرنے کی طرف مائل نہ ہوتا، گمراہی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا، اس کے اندر بری خواہشات موجود نہ ہوتی، اس کے اندر حق سے ترقی موجود نہ ہوتا، یہ برائیوں کی طرف خود راغب نہ ہوتا، تو میں کیسے اس کو بہکا سکتا؟ میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں لے گیا تھا برائی کی طرف، یہ برائی کی طرف جانا چاہتا تھا، میں نے اس کو ترغیب پیش کی اور یہ اس کی طرف پھسل گیا۔ یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر شیطان کا یہ جواب تھا۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ شیطان یہ کہے گا کہ ما کان علی علیکم من سلطان، میری کوئی اتھارٹی تمہارے اوپر نہیں تھی، میرا کوئی اقتدار تمہارے اوپر نہیں تھا، تم میری گرفت میں نہیں تھی کہ میں تمہیں زبردستی پکڑ کے لے گیا، تم نہ جانا چاہتے تھے اور میں اطلاع کر تمہیں لے گیا، پیش کر تمہیں لے گیا۔ تو یہ جواب شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ قال لا تقتسموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اب میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں تم سب کو پہلے ہی متنبع کر دیا، پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، شیطان کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ تو آج سرکشی کر رہا ہے اور چیلنج دے رہا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا اور جہنم کی طرف لے جاؤں گا اس کو، تو یہ کام اگر تو کرے گا تو یہ انجام دے رہا ہے۔ انسان کو بھی متنبع کر دیا تھا کہ اگر تو شیطان کے کہنے پر چلے گا اور اس کی اطاعت کرے گا تو یہ تیرا انجام ہے۔ تو ہم نے دونوں کو خبردار کر، اب ہمارے پاس جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نہ انسان یہ معذرت پیش کر سکتا ہے کہ میں گمراہ نہیں تھا، اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا، نہ شیطان یہ معذرت پیش کر سکتا ہے کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود گمراہ ہوا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ دونوں کو قصوروار ہے۔ اس نے لالچ دلایا اور اس نے لالچ قبول کیا، اس نے گمراہ کیا اور وہ گمراہ بنا، اس نے سرکش بنانے کی کوشش کی اور یہ سرکش بنا، تو دونوں قصوروار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دونوں کو متنبع کر دیا تھا، میرے پاس جھگڑا کرنے کے لیے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو میں ابھی حکم دے چکا ہوں کہ ڈالو ہی تو جہنم میں، یہ حکم اب بدلا نہیں جا سکتا۔ تمہاری ان معذرتوں کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو حکم میں نے دیا ہے وہ واپس لے لیا۔ ورنہ آنا جو ظلام میں، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یہاں دیکھیے الفاظ استعمال کیجیے ظلام، کہ میں اپنے بندوں پر بڑا زبردست ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے ظالم کروں، ظلام نہیں، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔
مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں پر ظلم کرے تو پھر تو بہت بڑا ظالم ہوا. دوسرا اگر کوئی کسی دوسرے انسان پر کسی دوسرے شخص پر ظلم کرے تو وہ تو ظالم ہوگا. لیکن جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، بندہ جس کا اپنا ساختہ پرداختہ ہے، اس کے اوپر اگر خود ربی ظلم کرنے پر اتر آئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ظلام ہوا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے حق میں ظلام نہیں ہوں. یعنی اگر کسی کو سزا دے رہا ہوں، جس کو سزا دے رہا ہوں وہ حقیقت میں عدل و انصاف اس کا مستحق ہے کہ بلا وجہ میں کسی کو سزا نہیں دے. یوم نقول لجہنم، اب یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب کچھ پیش آنا ہے، لازمن پیش آنا ہے. خاتم مانو کا نبی کے دی ہوئی خبر پر اگر تسلیم کر لو گے اور اس کے مطابق اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو گے، اپنا بھلا کرو گے. اگر نبی کی دی ہوئی خبر کا انکار کرو گے تو نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ پیش نہ آئے. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اپنی شامت کو بلاؤ گے. یہ جو کچھ پیش آنا ہے یہ تمہارے انکار کرنے سے رک نہیں سکتا. یہ تو لازماً پیش آنا ہے اور یہی کچھ. اس کے بعد فرمایا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. ڈرو اس دن سے یا خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم جہنم سے یہ کہیں گے، یہ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور کچھ ہے. یہ کیا اور کچھ ہے کہ دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جہنم بالکل لبالب بھر چکی ہوگی اور وہ پوچھے گی کہ کیا ابھی اور بھی ڈالنا ہے میرے اندر. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جہنم بھر جانے کے باوجود کہے گی کہ اور لاؤ. یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں انسان اس طرح سے ٹھوس کر بھرے جائیں گے کہ جیسے میخ زمین میں ٹھوکی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بڑی وسعت ہو، اس کے اندر بڑے اطمینان کے آدمی پاؤں پھیلا کرتے ہو. وہاں تو یہ ہوگا کہ مجرموں کو لالا کر اس کے اندر ٹھوک دیا، اور ٹھوک دینے کے باوجود وہ جہنم یہ کہے گی کہ اور لاؤ اور مجھے اور. یعنی وہ بھی غیر کھائی ہوئی ہوگی انسانوں ظالموں کے اوپر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کفر اور سرکشی کی نہیں کیا. وخذ لفظ جنت للمتقین، ایک طرف جنت کے متعلق آتی ہے تفصیل قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی کہ ایک ایک جنتی کو اس قدر وسیع علاقے دیے جائیں گے کہ معلوم ہوگا کہ جسے زمین و آسمان اس کے حوالے کا. اور دوسری طرف ایک ایک جہنمی کو اس طرح سے پھونکا جائے گا جس سے میخ زمین میں پہنچے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں ہوگی. یہ قریب لائی جائے گی اور کچھ دور نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ متقیوں کو جنت تک پہنچنے میں جس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ سب جنت کا مستحق ہے اور اس کو وہاں پہنچاؤ، تو یہ نہیں ہوگا کہ کسی ٹرین میں بٹھا کر یا کسی بس میں بٹھا کر اور اس جنتیوں کو لے جایا جائے جنت کی طرف، اور اس میں اور کچھ نہیں تو ہوائی جہازی میں بٹھا کر ان کو لے جائے. یہ کچھ نہیں، بس ادھر حکم ہوا اور اس کا جنتی محسوس کریں گے کہ یہ سامنے چلا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ اس عالم کے نرالے حالات ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کرتے. اس عالم میں مسافتیں کوئی چیز نہیں ہوں، اس عالم میں نقل و حرکت کے لیے کوئی لمبے چوڑے اوقات نہیں ہوں. خدا کی قدرت کا حال یہ کہ اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی 1,86,000 میل کی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے،
اور نہ معلوم کہ خدا کی خدائی کے اندر اور دوسری حرکت کرنے والی چیزیں کون سی ہیں کہ جن کے مقابلے میں یہ روشنی کی حرکت بھی ایسی ہے جیسے کہ شکل کی رفتار جب کے مقابلے میں کون اس بات کو جانتا؟ تو عالم آخرت میں حالت جو ہوگی کہ ادھر حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو، ادھر جنت ہی دیکھے گا کہ سامنے جنت موجود ہے، بس دروازہ کھلا ہو اس میں داخل۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ ان سے کہا جائے گا جنتیوں سے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس کی تمہیں امید دلائی گئی تھی، جس کی توقع تمہیں دلائی گئی تھی، جس کے متعلق تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم اگر یہ روش اختیار کرو گے تو یہ چیز تم کو ملے گی، تو یہ وہ موجود ہے جس داخل ہے۔ اب یہاں بھی گنایا جاتا ہے، جیسے اوپر گنایا گیا کس قسم کے لوگ جہنم میں داخل کیے گئے ہیں، اب یہاں بھی گنایا جاتا ہے کہ جنت کے لیے کون لوگ، کس قسم کے لوگ ہیں، ان کو یہ چیز نصیب ہے۔ لیکن افواہ وعدہ کیا گیا تھا اس جنت کا ہر اس شخص کے لیے جو افواہ اور کے معنی ہے پلٹنے کے، اور افواہ بہت زیادہ پلٹنے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک انسان ہے اور اس دنیا میں ان تمام حالات کے اندر رہتا ہے جو اس دنیا کے ہیں، اس وقت تک یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال اس کے دل پر پوری طرح سے مستحضر رہے، چھاپا چھایا رہے، اور اس سے کسی وقت بھی کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہونے پائے کہ جو غفلت کی بنا پر مبنی ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی کبھی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، کبھی کوئی قصور کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان ہے۔ انسان کی جو اصل خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی اس کا قدم راہ بندگی سے ہٹے اور اس کو احساس ہو کہ میں کچھ ہٹ گیا ہوں، تو پھر پلٹ کر بندگی کے راستے کی طرف آتا۔ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے غفلت اس پر طاری ہو اور اس کی بنا پر بہہ گیا ہو، جس وقت اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ پر یہ غفلت طاری ہو گئی تھی اور میں بہہ گیا تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں تازہ، جب اس میں ہو جائے اس کا احساس ہوتے ہی فوراً توبہ رجوع کرے اپنے۔ یہ انسان کی اصل خوبی ہے۔ انسان کی اصل خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو، بالکل تمام گناہوں اور تمام قصوروں سے بالکل پاک ہو اور کسی قسم کی خطا ہو سکتا ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو افواہ بہت زیادہ بار بار پلٹنے کا، جب کبھی ہٹے ہو رہا ہے زندگی سے پھر فوراً زندگی کے راستے پلٹ۔ حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا۔ اب اس کے کئی معنی ہیں۔ حفیظ کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد اس نے کیا ہے بندگی کا، جس وقت آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کے معنی کیا ہے کہ میں تجھے خدا مانتا ہوں اور میں آپ تیری بندگی کروں گا، تو یہ عہد اس کی حفاظت کرے، جو عہد بھی اس نے کیا ہے اس کی وہ حفاظت کرے، جو عہد وہ بندوں سے کرے، جو عہد وہ کسی انسان سے کسی نوعیت کے معاملے میں، ایک عہد وہ ہوتا ہے جو شوہر اپنی بیوی سے نکاح کے وقت کرتا ہے، ایک عہد وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی طور پر ہر اولاد اپنے باپ کے ساتھ کیے ہوئے، اسی طرح سے ہر ایک انسان کے دوسرے انسان کے درمیان جو رابطے وہ سب بھی در حقیقت عہد و پیمان پر اور میثاقوں پر مبنی، وہ لکھے ہوئے میثاق ہوں اور بے لکھے میثاق ہوں، اور ایک عہد وہ ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہے جس کی بنا پر ایک آدمی مومن اور مسلم ہے۔ تو ہر وہ عہد جو اس کا اس نے کیا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ دوسرے معنی حدیث کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان حدود کو توڑنے والا نہ ہو بلکہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا ہو، حدود اللہ کی نگہداشت۔ یہ دوسری خوبی ہے ان لوگوں کی جن سے جنت کا وعدہ ہے۔ تیسری خوبی ان لوگوں کی ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو دیکھے رحمان سے ڈرتا۔ خشیت اور خوف دو الفاظ ہیں عربی زبان میں ڈرنے کے۔ خوف کا لفظ جب کبھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں
کہ کسی دوسرے کے طاقتور ہونے اور اپنے کمزور ہونے کے احساس کی بنا پر کوئی اس سے ڈرے. اور خشیت کا لفظ زیادہ تر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت کا احساس کر کے آدمی اس سے ڈرتا ہے. قطع نظر اس کے کہ اس کی پکڑ، اس کی سزا، اس کی مار کا خوف نہیں، مجرد اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے دل پر اس کی حیبت کو اور بنا پر. تو یہاں خشیت کا لفظ استعمال ہے، یعنی اللہ کی محض پکڑ کے ڈرنے والا نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے بندہ ہونے کی حیثیت کی بنا پر ڈرتا ہے. اور جو اس ڈر کے ساتھ رحمان کا لفظ استعمال ہے، جو رحمان سے ڈرتا ہو، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہت زبردست رحیم ہے، تو اس رحمت کی بنا پر اس کے دل میں جرأت پیدا نہ ہوئی ہے اس کی نافرمانی کرنے کی، بلکہ اس رحمت کی بنا کے احساس کے باوجود اور یہ سمجھنے کے باوجود کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. رحمت کا احساس اس کو اور زیادہ اپنے رب کے سامنے جھکانے والا ہو، رحمت کا احساس اس کو اپنے رب کے مقابلے میں جری ہے بنا دینے والا نہ ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ خدا تو رحیم ہے، وقت جگہ کرو یہ بھی گناہ کرو یہ بھی گناہ کرو. اور پھر بالغیب وہ رحمان سامنے نہیں ہے، اس کے فرشتے کو پکڑنے والے وہ بھی سامنے نہیں ہے، یہ بات بھی سامنے نہیں ہے کہ وہ رحمان دیکھ رہا ہے، یہ بات بھی سامنے نہیں ہے کہ وہ رحمان ریکارڈ کروا رہا ہے، وہ اس کے سامنے نہیں. آدمی دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے کہ اس کو دنیا کی ہر چیز محسوس ہوتی ہے، مگر یہی بات محسوس نہیں ہوتی کہ وہ خدا بھی ہے جس نظام عالم کو چلا رہا ہے، اور خدا بھی ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو خدا کو آدمی کہیں محسوس نہیں کرتا، وہ اس سے بالکل چھپا ہوا. خدا کی پوری سلطنت اس سے چھپی ہوئی ہے، خدا کی سلطنت کا سارا انتظام اس سے چھپا ہوا ہے، تو کچھ نہیں معلوم ہے یہ کارخانہ کون چلا رہا ہے، کس قسم کی طاقتوں سے وہ کام دے رہا ہے، اس کو کوئی انسان نہیں. تو نہ دیکھنے کے باوجود وہ رحمان کی ہستی کا نہ صرف یہ کہ قائل ہے، بلکہ اس کی عظمت کا اس کے اندر احساس ہو اور وہ اس سے ڈرے اور اس کے رحمان ہونے کا اعتراف اور یقین رکھنے کے باوجود اس سے خوف کھائے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے. یہ تیسری صفت ہے ان لوگوں کی کہ جو جن سے جنت کا وعدہ ہے. وجاء بقلب منیب، اور جو اللہ کے حضور قلب منیب لیے گیا ہے. انابت کے عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی اطاعت سے وہ معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹے، غفلت سے یاد کی طرف پلٹے. تو ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل، جو ہر معاملے میں اپنی کوئی ضرورت ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، کوئی آفت آئے تو اللہ سے مدد مانگے، کوئی کسی موقع پر آدمی کو علم کی روشنی درکار ہو تو اللہ سے مانگے، ہدایت درکار ہو تو اللہ سے مانگے. تو جو ایسا دل لے کر آیا ہے کہ جو ہر وقت ہر موقع کے اوپر ہر ضرورت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یہ چوتھی صفت ہے ان لوگوں کی جن کی جنت کا وعدہ ہے. تو جو لوگ ایسے ہیں جو بار بار رجوع کرنے والے ہیں، جو اپنے عہد پیمان کی اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو دے دے کے رحمان سے ڈرنے والے ہیں، اور جو قلب منیب لیے گئے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ان کو فرمایا جائے گا کہ ادخلوا بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی. سلامتی کے بعد مراد یہ ہے کہ ہر آفت سے محفوظ. اب اس جنت میں جانے کے بعد تمہارے لیے کوئی آفت نہیں ہے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. ہر کوئی آفت ایسی نہیں ہے کہ جس کا تمہیں یہاں خطرہ ہو، نہ تمہیں کبھی اپنی غذا کے لیے کوئی تگ و دو کرنی پڑے گی، ہر چیز تمہارے لیے حاضر ہے. نہ کسی قسم کا یہ خطرہ تمہارے لیے کبھی ہوگا کہ جنت ہم سے چھین جائے گی، یا اس کا کبھی ہم سے کرایہ مانگا جائے گا، یا اس میں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا کبھی بل ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. کوئی خطرہ کسی قسم کا، پورے اطمینان کے ساتھ ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہے. غالب کا یوم الخلود، یہ وہ دن ہے کہ جس سے ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے، دائمی اور ابدی زندگی، حیات جاویدہ کا آغاز
جس جن سے ہو رہا ہے یہ وہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور مزید بھی ہے۔ یعنی ایک تو وہ چیز ہے کہ جس کو وہ چاہیں گے تو جو خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی پوری کی جائے، جو کچھ وہ مانگیں گے ان کو دیا جائے، وہ لدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی جس چیز کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا تو یہ بھی ہم مانگے وہ بھی دیا جائے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو وہ خود چاہیں گے کہ ملے، ایک وہ ہے کہ جس کو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، یہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے